بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان تعذر وصول کی متعدد صورتیں اور پھر تکلیف کو ساکت کرنے والے تعذر کا حکم ہے۔ کہ اس طرح آج کے ہمارے اس درس میں جو اہم مطالب ہوں گے ان میں سے ایک مطلب تعذر وصول کی آخری صورت کا معید ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم تعذر وصول میں متعدد صورتوں کو بیان کر رہے تھے کہ جب انسان عین تک اس کی رسائی، اس چیز تک اس کی رسائی ممکن نہ ہو تو اس میں کتنی صورتیں جو ہے تعذر کی مد نظر ہیں، اور ملاک اور معیار کون سی صورت ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی آخری جو صورت ہے وہ جو ہے وہ فتاویٰ کے اعتبار سے معیار قرار پاتی ہے۔ پھر اسی کے لیے ایک اور معید شیخ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جس کو آج ہم بیان کریں گے کہ وہ معید اس کا کیا بنتا ہے۔ اسی طرح تکلیف کو ساکت کر دینے والے تعذر کا حکم کیا ہے، یعنی ایک مرتبہ تعذر جو ہے وہ عقلی نوعیت کا ہے، اس طرح سے کہ یعنی وصول نہ فقط متعذر بلکہ ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ تعذر عرفی ہے، یعنی جو بتلاتا ہے کہ عرفاً یعنی مشکل ہے اس چیز تک پہنچنا اس کا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یعنی وہ بالکل جو ہے جس میں ہم نے وہاں پر کچھ صورتیں آپ کے لیے بیان کی تھیں کہ ایک مرتبہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ پائے گا اور اس کی دسترسی وہاں تک جو ہے وہ فعلاً نہیں ہے، لیکن تعذر عرفی میں یعنی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی فعلاً اس کی دسترسی جو ہے وہ وہاں تک نہیں ہے، اور تعذر عقلی میں ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس چیز تک پہنچ پائے۔ تو یہاں پر وہ تعذر جو تکلیف کو ساکت کر دیتا ہے، جیسا کہ مثلا تعذر عقلی ہے، آیا اس کا کیا حکم ہے، یہاں پر کس نوعیت کا تعذر جو ہے وہ اس جہت سے مد نظر ہے۔ پھر مذکورہ مسئلے میں فقہا کا کلام کیا ہے، ان کے کلمات کا ظہور کس چیز کے اندر ہے، پھر اور ان کے کلام کے ظہور کی کس طرح توجیہ کرتے ہیں شیخ انصاری۔ تو اس طرح کے یہ مطالب آج کے اس درس کے اندر ہمارے مورد گفتگو قرار پائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تعذر وصول کی آخری صورت کی تائید فرماتے ہیں وَيُعَيِّدُهُ، کہ اسی قول آخر جو صورت آخر تھا اس کی تائید میں، کہ جب کا ہم نے کہا کہ چار صورتیں تعذر کی مد نظر ہیں۔ آخری صورت یہ تھی کہ جب انسان کو اس شخص کو علم حاصل ہو کہ وہ اس چیز تک پہنچ پائے گا مختصر مدت کے اندر، تو ہم نے کہا کہ فتاویٰ کا اطلاق اسی کو شامل ہے اور یہ ان تمام باقی صورتوں سے عام ہے۔ تو اسی کی تائید میں آقا فرماتے ہیں کہ ان فیہ جمعا بین الحقین، کہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر دو حق کے درمیان درواقع جمع بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آخری صورت کو ملاک قرار دیتے ہیں تعذر وصول میں، تو یہاں پر دونوں حق جو ہیں وہ مراعات ہوتے ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ کب فرماتے ہیں کہ بعد فرض رجوع القیمت الی ملک الضامن عند التمکن من العین، اس فرض کے بعد کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ضامن تمکن قدرت پیدا کرتا ہے، اس عین تک رسائی حاصل کرتا ہے، تو وہ قیمت جو اس نے دی تھی بدل ہیلولہ کے طور پر وہ ضامن کی ملکیت میں واپس پلٹ جائے گی۔ اس فرض کو بیان کرنے کے بعد، اس رجوع قیمت کو فرض کرنے کے بعد کہ جیسے ہی ضامن عین تک پہنچے گا، متمکن ہوگا، تو قیمت جو اس نے مالک کو دی ہے وہ واپس اسی کی طرف پلٹ جائے گی۔ اس فرض کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ دو حق جو ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے مالک کا حق ہے کہ وہ در واقع سلطنت رکھتا ہے اپنے مال پر، دوسری جانب سے وہ غاصب ہے کہ وہ اب مثلا وہ عین اس مالک کو نہیں دے پا رہا، تو اس طرف سے غاصب کی طرف سے مشکل ہے کہ کیسے وہ عین پلٹائے جب اس کی دسترسی اس عین تک نہیں ہے، وصول اور رسائی نہیں ہے۔ اس طرف سے مالک بھی اپنی چیز پہ سلطنت رکھتا ہے، تو اس کے حق کو کیسے رعایت کی جائے۔ تو یہاں پر ان دونوں حق کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر وہ اس حیلولہ جو بیچ میں آیا ہے اس چیز اور مالک کے درمیان اس کا قیمت دے، اور یہ اس آخری صورت کو جو ہم نے کہا کہ جہاں پر ولو کم مدت کے اندر یہ جو تعذر وصول ہے وہ حاصل ہوا ہو، پھر بھی وہ قیمت کی طرف جو ہے وہ پلٹے گا، یہی ملاک اور معیار قرار پائے گا، یہ مورد بھی، یہ صورت بھی، اور اس میں وہ
قیمت دے گا اس مالک کو اسی بدل حیلولہ کے طور پر۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اسی کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دو حق کا جنگ کس طرح سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ تَسَلُّطَ النَّاسِ عَلَى مَالِهِمْ، کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، اور الذی فرض کونہ فی عہدتہ، وہ مال کے جس کے بارے میں فرض کیا گیا ہے کہ یہ اس غاصب کے عہدے پر ہے، یعنی وہ مال جس پر لوگوں کا تسلط ہے اب وہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ذمے پر ہے، اسی غاصب کے ذمے ہے۔ یقتضی، اور یہ اس کے ذمے ہونا اقتضا کرتا ہے کہ جواز مطالبۃ الخروج عن عہدتہ عند تعذر نفسہ، یعنی یہ اقتضا کرتا ہے یہ سلطنت کہ مالک جو ہے وہ یہ مطالبہ کا حق رکھتا ہے، یعنی جائز ہے مطالبہ کرنا خروج کا اس ذمے سے کہ غاصب جو ہے وہ اپنے ذمے کو بری کرے اور اپنے ذمے سے اپنے اس عہدے سے خارج ہو جائے۔ کب؟ عند تعذر نفسہ، جب وہ اپنے آپ کو متعذر دیکھتا ہے وہاں پر، اگر عین تک اس کی رسائی نہیں ہے اور وہ عین نہیں دے سکتا تو کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو اپنے ذمے کو وہاں سے بری کرے۔ تو یہ مطالبہ خروج از عہدے کا کب؟ عند تعذر نفسہ ہی، کہ جب وہ متعذر ہے، وہ مشکل میں ہے کہ وہ عین نہیں دے پا رہا، یہاں پر اس عہدے سے خروج کا مطالبہ جائز ہے، چونکہ وہ سلطنت جو ہے وہ اس کی اقتضا کرتی ہے کہ یہ مالک اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ نظیر ما تقدم فی تسلطہ علی مطالبۃ القیمت للمثل المتعذر فی المثل۔ اس کی مثال کہاں گزری ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال گزری ہے پیچھے اس مورد میں کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ وہ مالک سلطنت رکھتا ہے اس مطالبے کا کہ وہ قیمت کا مطالبہ کرے، کس چیز کی قیمت؟ اس مثل کی قیمت کہ جو متعذر ہے مثلی میں، یعنی مثلیات کے اندر وہ شخص جو ہے جب اس نے اس چیز کو تلف کیا یا اس کے ہاتھ میں وہ چیز تلف ہو گئی تو اب مثلیات کے اندر وہ مثل کا ضامن ہے۔ اب جب مثلیات کے اندر مثل کا ضامن ہے اور وہ اس مثل کو نہیں دے پا رہا، مثل متعذر ہے وہاں پر، تو وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ وہاں پر ہم نے اسی سلطنت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، ہم نے کہا تھا کہ مالک کو یہ حاصل ہے کہ وہ اس مثل کی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس عین تک نہیں پہنچ پا رہا، متعذر عین تک پہنچنا اس کے لیے، تو اب اس صورتحال میں مالک کو یہ حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، اس طرف سے اس کو مطالبہ کرے کہ وہ اپنے اس عہدے سے خارج ہو جائے۔ اب چونکہ وہ عین نہیں دے سکتا، یہ غاصب کی مشکل ہے، تو اس طرف سے غاصب عین نہیں دے پا رہا، اس طرف سے مالک مطالبے کا حق رکھتا ہے، تو اس کو جمع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ وہ اس قیمت کو مالک کے حوالے کرے۔ تو اس طرح اس معید سے آپ فرماتے ہیں کہ بات جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے کہ مذکورہ جو تعذر کی ہم نے صورتیں بیان کی تھی اس میں آخری جو صورت تھی کہ جہاں اسے علم ہو کہ وہ اس چیز تک پہنچے گا مدت قلیل کے اندر، کم مدت کے اندر، یہ وہ تعذر وصول ملاک اور معیار ہے اس زمان کا کہ اس کے اندر وہ ضامن ہے کہ مالک کو قیمت ادا کرے۔ اب جب اس تعذر میں وہ مالک کو قیمت ادا کرنے پر ضامن ہے اس بدل حیلولہ کے عنوان سے، تو باقی جتنی بھی موارد تھے تعذر کے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک استدراک فرماتے ہیں کہ نعم لو کان زمان تعذر قصیرا جدا، ہم نے کہا نا کہ آخری صورت کیا تھی کہ جہاں وہ جانتا ہے کہ اس چیز تک پہنچے گا لیکن کم مدت کے اندر پہنچے گا، تو ہم نے کہا وہ ضامن ہے۔ لیکن اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کم مدت کے اندر اس چیز تک پہنچے گا، یہ کم مدت کتنی کم ہے؟ اگر فرماتے ہیں کہ زمان تعذر قصیرا جدا، یعنی بہت زیادہ کم ہے۔ درست ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کم مدت میں جب وہ اس چیز تک پہنچے گا اور جب تک وہ نہیں پہنچتا تو وہ ضامن ہے، لیکن اگر وہ تعذر جو اس کو حاصل ہوا ہے اس چیز تک پہنچنے کی نسبت وہ قصیرا جدا، اس کا زمان بہت کم ہے، اور یعنی بحیث لا يحصل صدق عنوان الغرامہ والتدارک علی اداء القیمہ، اس اعتبار سے اس انداز سے وہ کم ہے کہ حاصل نہیں ہوتا غرامت یعنی خسارے کے عنوان کا صدق اور تدارک کے عنوان کا صدق علی اداء القیمہ، قیمت کے ادا کرنے، یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ شخص خسارے کے عنوان سے جو مالک کو حاصل ہوا ہے اور تدارک کے عنوان سے کہ جو وہ ضامن بنا ہے، اب اس زمان کی تقاضا یہ کہ تدارک کرے، درست ہے، تو اس غرامت اور تدارک کے عنوان سے وہ کیا کر رہا ہے؟ قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو اس کی یہ جو قیمت ادا کرے گا، آیا اس کی اس قیمت کے ادا کرنے پر غرامت اور تدارک کا عنوان صدق بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر وہ زمان تعذر اتنا کم ہے
کہ یہ عنوان غرامت اور تدارک اس قیمت کی ادائیگی پر صدق نہیں کر رہا، یہ عنوان حاصل نہیں ہو رہا، تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اشکل الحکم، پھر یہ حکم مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ضامن وہ قیمت ادا کرے، بدل حیلولہ دے، پھر یہ حکم مشکل ہو جائے گا۔ مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں چند منٹوں میں 1 گھنٹے تک مثلا یا کچھ لمحوں میں میں آپ کو وہ چیز دے دیتا ہوں، ابھی میرے لیے وہ لانا مشکل ہے، چند گھنٹوں تک مشکل ہے، تو یہ جو مثلا چند منٹوں چند گھنٹوں تک اگر اس کو تعذر حاصل ہے اور عرف کہتا ہے کہ یہ بہت کم ہے فاصلہ، اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ مالک اس میں ضرر دیکھے گا، تو یہاں وہ غرامت اور تدارک کا عنوان بھی صدق نہیں کر رہا، تو یہاں پر پھر ضمان کا حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ اب شیخ انصاری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم ظاہر عدم اعتبار التعذر المسکت للتکلیف، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ تعذر یہاں پر ضمان کا ملاک ہے، ضمان کا سبب ہے، کون سا تعذر؟ تعذر ایک مرتبہ عقلی ہے، ایک مرتبہ عرفی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تعذر معتبر نہیں ہے کہ المسکت للتکلیف، جو تکلیف کو ساکت کر رہا ہے، یعنی عین کو پلٹانے کی نسبت جو وہ ضامن ہے کہ عین مالک کو پلٹائے، یہ جو تکلیف ہے یہ ایک ایسا تعذر حاصل ہو رہا ہے اسے کہ وہ یہ تکلیف اس پر ختم ہو جاتی ہے عین کے پلٹانے کی۔ یہ کیسا تعذر ہے؟ جہاں پر تعذر عقلی ہو، یعنی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو وہاں تک وصول، بس ایسا تعذر کہ جہاں ممکن ہی نہیں اس عین تک پہنچنا جو تکلیف کو ثابت کر رہا ہے، کیسی تکلیف؟ عین کو پلٹانے کی تکلیف اس مالک تک، تو اس طرح کا تعذر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضمان میں ملاک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر وہ پھر بدل حیلولہ جو ہے وہ دے دے، بل لو کان ممکن ہے، بلکہ اگر وہ ممکن ہو تعذر جو ہے، یعنی کیا مطلب؟ بحیث اس طرح سے ممکن ہو کہ یجب علیہ السعی، تعذر اسے حاصل ہے، لیکن یہ تعذر کس طرح سے ہے کہ لو کان ممکنن، یعنی اگر اس کے لیے وصول ممکن ہے، اس اعتبار سے کہ یجب علیہ السعی فی مقدمات ہی، کہ اس کے مقدمات میں کوشش اس پر ضروری ہے، واجب ہے، لم یسقط القیمت و ضمانت صحیح، تو اس صورت میں یعنی لو کان ممکنن لم یسقط، اگر ممکن ہے اس کے لیے وصول اس اعتبار سے کہ اس پر اس کے مقدمات میں کوشش کرنا ضروری ہے، تو لم یسقط القیمہ ضمانت صحیح، تو جتنی مقدار جتنا وقت وہ کوشش کرے گا تاکہ اس چیز تک پہنچے، ان مقدمات کو انجام دے گا، تو یہاں پر حائل ہوگا ایک چیز، یعنی ایک حیلولہ ایجاد ہوگا مالک اور اس عین کے درمیان، تو یہاں پر قیمت ساکت نہیں ہے اور وہ اس سلسلے میں ضامن ہے۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ دلائل کا کس چیز کے اندر ہے، کس نوعیت کے تعذر کو ملاک قرار دیا جا رہا ہے؟ تعذر عقلی یا عرفی؟ فرماتے ہیں کہ تعذر عرفی، یعنی جہاں وصول متعذر ہے لیکن یہ تعذر ایسا ہے کہ انسان اگر کوشش کرے گا تو اس چیز تک پہنچ جائے گا، مقدمات طے کرے گا۔ اب ان مقدمات کے طے کرنے میں حیلولہ سامنے آ رہا ہے اور اس کا بدل اسے دینا ہے، لیکن اگر تعذر اس طرح سے ہے کہ عقلی ہے، یعنی اصلا ممکن نہیں اس کا اس تک پہنچنا، تو یہ تعذر تکلیف کو ختم کر دیتا ہے جو رد عین کی تکلیف تھی اس پر، اور اس طرح پھر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ملاک المعیار نہیں ہے۔ لیکن ظاہر کلمات بعضهم، لیکن یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم بعض کے کلمات کو، یعنی بعض فقہا کے کلمات کو دیکھتے ہیں تو ان کا ظہور اس بات میں نہیں ہے کہ وہ مثلا تعذر عرفی کو ملاک جانتے ہوں، بلکہ وہ تعذر عقلی کو ملاک جانتے ہیں کہ التعبیر بالتعذر، یعنی لیکن ظاہر کلمات بعضهم التعبیر بالتعذر، بعض بزرگان کے کلمات کا ظہور اور اس کا ظاہر کس میں کیا ہے؟ تعبیر ہے تعذر سے، کہ انہوں نے تعذر کے کلمے کی جو تعبیر ہے وہ انہوں نے استفادہ کی ہے کہ اذا تعذر الوصول، اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جب وصول متعذر ہو تو قیمت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اب ان کا یہ کلام مطلق ہے، ان کا یہ کلام کا اطلاق جو ہے وہ تعذر عقلی پر حمل ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے؟ تعذر عقلی ہے، اور ان کی نظر میں وہی تعذر عقلی جو ہے وہ موجب ہے کس چیز کا؟ ضمان کا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِأَصَالَةِ عَدَمِ تَسَلُّطِ الْمَالِكِ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ إِلْزَامِهِ بِرَدِّ الْعَيْنِ، فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو تعبیر ہے، ان کا یہ جو ظاہر ہے اس طرح سے، یہ زیادہ موافق ہے کس بات کے کہ ہم کہیں کہ اصل کیا ہے؟ اصل عدم تسلط مالک ہے، کہ مالک سلطنت نہیں رکھتا عَلَى أَزْيَدَ مِنْ إِلْزَامِهِ بِرَدِّ الْعَيْنِ، کس چیز سے یعنی کس چیز سے بیشتر پر وہ تسلط نہیں رکھتا، زیادہ پر وہ تسلط نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ اس غاصب کو رد عین کی نسبت ملزم ٹھہرانے سے زیادہ پر مالک کو کوئی سلطنت حاصل نہیں، یعنی وہ فقط اتنا کر سکتا ہے کہ غاصب کو
مجبور کرے کہ وہ عین کو واپس پلٹائے۔ اس کے علاوہ آیا مالک کو کوئی سلطنت حاصل ہے کہ وہ جو ہے اس غاصب پر کہ وہ رد عین کے علاوہ مثلا بدل کو دینے کی نسبت اس کی کوئی سلطنت ہو، وہ مطالبہ کرے کہ بدل اس کو دیا جائے اس حیلولہ کا؟ فرماتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے وہ عدم تسلط مالک ہے، یعنی رد عین کے علاوہ کی نسبت مالک کو کوئی سلطنت حاصل نہیں کہ وہ غاصب کو مجبور کرے اس کی نسبت۔ تو اس اصل کو اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ جو موافق ہے وہ کیا ہے، وہ یہی کہ تعذر یعنی کس نوعیت کا ملا کے زمان میں تعذر عقلی، کہ جہاں وہ وصول ممکن نہ ہو اس کے لیے اس طرح کا تعذر جو ہے وہ مد نظر ہے۔ ان کی نظر میں تعذر عرفی جو ہے وہ اس نقطہ نگاہ سے وہ یعنی سبب نہیں بنتا کہ زمان جو ہے یہاں پر متحقق ہو، بلکہ زمان فقط تعذر عقلی سے ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ ان فقہا کے کلام کے کلمات کے ظاہر سے سامنے آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فتعمل، کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر تعامل کریں، کہ اس کے تعامل سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی ان کی یہ جو بات ہے کہ شیخ انصاری نے جو کہا کہ یہ اصالت عدم تسلط سے زیادہ موافق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تعامل میں بزرگان فرماتے ہیں، بعد نے اشارہ کیا اس بات پر کہ چونکہ ہمارے پاس عمومات الناس مسلطون علی الید ما اخذت، اس طرح کے عمومات موجود ہیں، تو یہاں نوبت نہیں پہنچتی اس اصل کی کہ ہم اس اصل کے مطابق کوئی قضاوت کریں۔ اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی ایک توجیہ بیان فرماتے ہیں بزرگان کے کلام کی، کہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعَذُّرُ فِي الْحَالِ، کہ شاید ان کی مراد اس تعذر سے جب انہوں نے کہا کہ اذا تعذر الوصول، وہ تعذر فی الحال ہو، کہ یعنی تعذر عرفی، یعنی ابھی جو تعذر حاصل ہوا ہے وَإِنْ كَانَ لِتَوَقُّفِهِ، گرچہ وہ اس وجہ سے کہ یہ موقوف ہے کچھ مقدمات زمانی پر، مدت زمانی چاہیے یہاں پر اس عین تک پہنچنے کے لیے، یہ تاخر لاجلہا ذل مقدمہ، جس کی وجہ سے ذل مقدمہ تاخیر ہو رہا ہے، متاخر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ایک تعذر جو ہے وہ ابھی فی الحال حاصل ہوا ہے، اور یہ تعذر عقلی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن اس تک پہنچنا، بلکہ ان کی مراد تعذر فی الحال کی ہے، یعنی وہی تعذر عرفی۔ تو یوں ایک توجیہ آپ فرماتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے کہ شاید جب انہوں نے کہا کہ اذا تعذر الوصول، تو ان کی مراد تعذر فی الحال وہی تعذر عرفی کی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔